آج 18 شعبان پیر کے دن اللہ کی لاڈلی تسبیح پڑھ لو، نصیب اور تقدیر بدل جائے گی۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جاتے ہیں، بے شک آزما لو، یہ عمل تیزی سے اثر کرتا ہے، 5 منٹ میں دولت کے ڈھیر لگا دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ شعبان کی 18 تاریخ پیر کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایسا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی برسات ہو جائے گی۔ گھر میں شور مچ جائے گا کہ اتنی دولت، اتنا پیسہ اچانک کہاں سے آ گیا۔ ہر طرف سے آپ کو دولت ہی دولت ملے گی۔ آپ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ رزق، دولت، شہرت، آج جو چاہیے آپ کو سب ملے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، اور پھر جو معجزہ ہوگا وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ عمل بے حد آزمودہ عمل ہے۔ یہ لاکھوں لوگوں نے اس عمل سے فائدہ اٹھایا ہے۔ جو فرسٹ ٹائم اس ویڈیو میں آئے ہیں وہ بھی اس عمل کو لازمی پڑھیں، اور جو بیچارے دکھ کے مارے، جو میرے بہن بھائی جنہوں نے پہلے بھی میری ویڈیوز دیکھی اور فائدے حاصل کیے ہیں، وہ آج پھر اپنی زندگی کو بدل لیں۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ عمل بے حد آزمودہ عمل ہے۔ لاکھوں لوگوں نے اس عمل سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں خوشیاں چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ جس طرف قدم بڑھائیں کامیابی مقدر ہو جائے، رزق اور دولت کی بارش چاہتے ہیں، نیا گھر، دولت، گاڑی چاہتے ہیں، تو آج ماہ شعبان کی 18 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ میرا رب خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ آپ کے گھر میں غیب سے اتنا رزق آئے گا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ یہ رزق، یہ دولت، یہ پیسہ کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ آپ دولت سنبھال کر تھک جاؤ گے، لیکن آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ یہ عمل 100% کام کرتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آئے تو آج یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس عمل کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھو گے۔ ماہ شعبان رب کے حبیب کا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، بڑا عظمت والا مہینہ ہے۔ جس طرح ہر مہینے کی اپنی قدر و قیمت ہوتی ہے، اسی طرح ماہ شعبان کی بھی اپنی قدر و قیمت ہے۔ اور اس بابرکت مہینے کی 18 تاریخ دوستو، پیر کے مبارک دن کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے ایک ایسا وظیفہ کرنے جا رہا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، آپ کے سوئے ہوئے مقدر چمک اٹھیں گے۔ اگر آپ اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو گے تو فقیر سے بادشاہ بن جاؤ گے۔ یہ غیبی مدد کا ایک ایسا وظیفہ ہے کہ یہ وظیفہ آپ کے گھر بیٹھے بیٹھے، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ کے حالات کو بدل دے گا۔ آپ لوگ چاہیں تو گھر بیٹھ کر بھی اس عمل کو آج پڑھ سکتے ہیں، آپ مسجد میں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس خاص عمل کو، اس خاص وظیفے کا سہارا لے سکتے ہیں۔ غیب سے ایسی مدد آپ لوگوں کو ملے گی انشاءاللہ کہ حیران رہ جائیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو پورے دل سے کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آج ماہ شعبان کی 18 تاریخ اور بڑا ہی خاص پیر کا دن ہے۔ پیر کے دن تو بہت سے ساتھیوں، بھائی بہنوں آئے ہوں گے، لیکن جب آپ ساتھیوں، بھائی بہنوں، آج جب اللہ رب العالمین کی غیبی مدد آتی ہے تو رب کریم آپ کے دشمنوں کو بھی وسیلہ بن کر بھیج دیتے ہیں۔ بس اللہ سے مانگنے والا ہو، اس سے خزانوں میں اس کے کوئی کمی نہیں آتی۔ یہ جو مشکل وقت ہے دوستو، ہم جعلی پیر و فقیروں کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ بس ان جعلی پیر و فقیروں نے ہماری زندگیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھا ہے، ہمارے ایمان کو کمزور کر رکھا ہے، ہمیں راہ راست سے دور کر دیا ہے۔ لیکن میرا مقصد صرف انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ اب تک وہ عمل لے کر آیا ہوں جن کی بنیاد ہے، جن کو پڑھا جاتا ہے، جو آزمودہ ہیں، جو کوئی بنے بنائے وظائف نہیں ہیں۔ یہ سینے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آج کل ہر گھر کے مسائل پیسوں سے شروع ہوتے ہیں اور پیسوں پر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی کاروباری وجہ سے پریشان ہے، کوئی دکان پر گاہک نہ آنے کی وجہ سے پریشان ہے دوستو، کوئی گھر میں بے سکونی، بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہے۔ آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جو ان تمام مسائل کا آخری حل ثابت ہوگا۔
آپ چاہے دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان کی 18 تاریخ دوستو بھائیو بہنوں اتوار کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے دوستو۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی وقت کی نماز کے بعد آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی، نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان میں پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں، چلتے پھر لیں، جب دل کرے وہاں پڑھ لو۔ صرف اور صرف دوستو بھائیو بہنوں آپ نے آج 18 شعبان پیر کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں دوستو۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر، ڈیلی کی بنیاد پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب دوستو عمل کیا ہے؟ آج ماہ شعبان کی 18 تاریخ پیر کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، رب کی عظمت شان کے مطابق مانگنا۔ آج جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، آج مانگے، کھلے دل سے مانگیے گا دوستو۔ جو بیٹیاں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنے من پسند رشتوں کی نیت کر کے بیٹھیں۔ جو نوکری کے لیے پریشان ہیں، نوکری کے لیے پڑھیں۔ قرض دار ہیں دوستوں، کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، کوئی دوست یا کوئی رشتہ دار آپ کو منہ نہیں لگا رہا، آپ کروڑوں کے قرض دار ہیں، تو آج اللہ کے سامنے نیت کر کے بیٹھیں، حضور کے صدقے آپ کو ضرور ملے گا۔ آج آپ کو مکمل قرض سے خلاصے ملے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرض آپ کا انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، مقصد جتنا مرضی بڑا ہوا۔ آج آپ نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ اپنے خاص مقاصد، خاص حاجات کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو دوستو اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہے۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کا نام۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بڑا ہی پیارا نام ہے، اور یہ بہت ہی بابرکت نام ہے، بہت ہی خاص نام ہے۔ آپ نے اس عمل میں پہلے نمبر پر دوستو، بھائیوں، بہنوں، یا اللہ، یا وہابو کو آپ نے شامل کرنا ہے۔ آپ نے یا اللہ، یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو اللہ کی صفت ہے،
یہ اللہ کی بڑی ہی خاص صفت ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ یا رحمانو، جو اللہ کی صفت ہے یہ ایسی صفت ہے کہ جب کوئی بندہ یا وہابو سے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کی یا وہابو والی صفت کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو یا وہابو پڑھ کر یا وہابو پڑھ رہا ہے، یا وہابو سے مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتے آپ کا نام پیش کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے فرشتوں میں اس بندے سے راضی ہوں۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ پھر بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، اللہ ایسا رحم فرماتا ہے کہ دنیا کی کامیابی آپ کو مل جاتی ہے، پوری دنیا آپ کی کامیابی دیکھتی ہے۔ اگر آپ آج 18 شعبان پیر کے دن اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے اپنی ہر حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو ان وظیفوں سے فائدہ لازمی اٹھاؤ، انشاءاللہ تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ آپ نے پہلے نمبر پر دوستو، بزرگوں، بھائیو، بہنوں، یا اللہ یا وہابو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا وہابو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح یا اللہ یا وہابو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، صرف 21 بار یا اللہ یا وہابو پڑھنے سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں، پڑھنے سے پہلے اللہ کو راضی کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا ہے، آپ وظائف پڑھتے جائیں، تسبیحات پڑھتے جائیں، کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اللہ آپ کی حاجات کو پورا کریں گے ہی نہیں۔ آپ لوگوں نے پہلے آج 18 شعبان پیر کے دن کے اس مجرب ترین عمل کو، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پہلے نمبر پر آپ نے اللہ کو راضی کریں، رب کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کریں، اور اگر تھوڑی سی بھی رب کی توجہ مل گئی پوری زندگی کے لیے وہ کافی ہے۔ زندگی تو بہت چھوٹی بات بول رہا ہوں، آپ کی نسلوں کے لیے بھی کافی ہے۔ دوستو، آپ نے یا وہابو کی صفت سے اللہ رب العزت کو پکارنا ہے۔ جب آپ یا اللہ یا وہابو کو پہلے نمبر پر 21 بار پڑھ لیں تو دوستو اس کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ نے اپنی اسکرین پر سامنے یہ وظیفہ دکھ رہا ہے، یا حل المشکلات۔ آج 18 شعبان پیر کے دن آپ نے اسی وظیفے کو اب پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ جیسے ہی یا اللہ یا وہابو کو ملا کر 21 بار پڑھ لیں تو آپ نے تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لینی ہے اور فوری طور پر یا حل المشکلات، یا حل المشکلات پڑھتے ہوئے اس وظیفے کو ساتھیوں، بھائیو، بہنوں، اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ ساتھیوں، دوستوں، یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ہے جس سے دعا مانگنے سے بندے کی پریشانیاں اور مسائل فوراً حل ہونے کی امید ہوتی ہے۔ جو شخص کسی مشکل میں ہو، اگر خلوص سے دل سے یا حل المشکلات کو بتائی ہوئی تعداد میں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا فرماتا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ تمہارے اللہ سے بڑا نہیں۔ بس یقین رکھو کہ جب تمہارا ہاتھ دعا کے لیے اٹھیں گے، جب تمہارے ہاتھ دعا کے لیے اٹھیں گے تو اللہ کی رحمت تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گی۔ اللہ پر بھروسہ رکھو کیونکہ وہی ہر مشکل کا حل ہے۔ دوستوں، تو آج کے اس معجزاتی عمل میں یا حل المشکلات 1 بار ہو گیا، یا حل المشکلات 2 بار ہو گیا، یا حل المشکلات 3 بار ہو گیا۔ اسی ترتیب سے آج کے اس مجرب ترین عمل کا دوستو، بزرگوں، بھائیو، بہنوں، یہ حل المشکلات یا حل المشکلات کا وظیفہ کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ دھیان سے تعداد کو سمجھ لیں تاکہ پڑھنے میں کوئی کمی پیشی نہ ہو۔ یا حل المشکلات 1 بار ہو گیا، اسی طریقے سے یا حل المشکلات 2 بار ہو گیا۔ صرف 11 بار ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیجئے گا۔ جب 11 بار یا حل المشکلات کو بھی پڑھ لیں تو عمل کا تیسرا معجزاتی وظیفہ، جسے پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت، ہر مراد فوراً پوری ہو جائے گی۔ اب آپ نے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل میں تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔
اور وہ قرآنی صورت سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر ایسی طاقتور سورہ مبارکہ ہے کہ اگر آپ کے کاروبار میں بندشیں ہیں، آپ کے بچوں کے رشتوں میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، آپ کے گھر میں جتنے بھی جادوئی جنات کے اثرات ہیں، آپ کی اولاد پر جتنی بھی نظر بد ہے، انشاءاللہ سب کی سب جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ سورہ کوثر پڑھنے سے تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتے ہیں۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے فائدے بے شمار ہیں۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرمائیں دوستو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے صرف دوستوں اس عمل میں 7 بار ہی پڑھنا ہے۔ آج سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنے سے آپ کے کاروبار سے بندشیں ٹوٹ جائیں گی، بیٹی کے رشتے میں رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، گھر سے جادو جنات کے اثرات فوراً ختم ہو جائیں گے، دکان دفتر کاروبار نظر بد جادو جنات سے اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ تو پھر دنیا کی کون سی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے دوستو؟ آج 18 شعبان پیر کے دن کا تیسرا شرطیہ پاورفل وظیفہ سورہ کوثر کا آپ نے سورہ کوثر کو توجہ دھیان کے ساتھ پورے خلوص نیت کے ساتھ صرف آج کے عمل میں 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے چوتھا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ دوستو اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن یقین جانیے جب پڑھنے بیٹھیں گے آج 18 شعبان کے دن تو ہر حاجت ہر مراد پوری ہوگی، اور مشکل سے 1-1.5 منٹ 2 منٹ لگ جائیں گے۔ اگر آپ کے 1-1.5 منٹ سے ساتھیوں بھائیوں بہنوں کوئی ایسا شرطیہ عمل مل جائے کہ آپ کے اوپر سے بد نظر عمل بندش جادو تک کے اثرات ختم ہو جائیں، آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے، آپ کی زندگی میں یہ سمجھ لیں رزق دولت دروازے توڑ کر آئے، تو ایسا شرطیہ عمل، اور سب سے بڑی خاص بات اس عمل کی کہ یہ عمل اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر اثر کر جاتا ہے۔ یہ اپنے پڑھنے والوں کو مایوس نہیں کرتا، یہ دکھی دلوں کا سہارا ہے، یہ غربت اور غریبی کو مٹانے والا آج 18 شعبان پیر کے دن کا بے حد وظیفہ پیارا ہے۔ اب آپ نے جیسے ہی سورہ کوثر پڑھ لی تو آپ نے چوتھے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے پڑھنے والا اللہ کے فوراً قریب ہو جاتا ہے۔ اس سورت میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو بتائی ہوئی تعداد میں پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، سورہ اخلاص اگر بندہ 3 بار پڑھ لے تو 1 مکمل قرآن مجید کا ثواب مل جاتا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت دوستوں سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو صرف اور صرف آپ نے اس عمل میں 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھنے کے بعد کرم کی نظر ہو جاتی ہے۔ پھر بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا۔ آج دوستو سورہ اخلاص کو صرف 11 بار پڑھتے ہی انشاءاللہ مل جائے گا۔ سورہ اخلاص کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے اس عمل کا آخری وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، 5واں اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو نہیں سکتا، اور یہ وظیفہ آج کے اس عمل میں ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے جائیں اور جو پڑھتا جائے گا اس کے کمالات، اس کے فیض و برکات ابھی آپ کو دیکھنے کو فوراً 5 منٹ میں مل جائیں گے، کس قدر آپ کی زندگی میں بہار آنے والی ہے۔ اب آخر میں آپ نے جو وظیفہ اس میں پاک آپ نے شامل کرنا ہے وہ خاص عمل بتانے لگا ہوں جس کے ذریعے آپ کی زندگی میں بہار آئے گی، جس کے ذریعے آپ کو مال و دولت ملے گی، جس کے ذریعے اللہ کا کرم آپ پر برسے گا۔ آج آپ نے 18 شعبان پیر کے دن آپ نے آنکھیں بند کر کے
آج کا مجرب اور آزمودہ وظیفہ یا ربنا کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آج اگر جس گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے، ساری دنیا نے، سارے زمانے نے، دوستو بھائیو بہنوں، اگر آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے، کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں، کوئی آپ کا سہارا نہیں، تو آج 18 شعبان پیر کے دن دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ دوستو یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ اگر اس موقع کو آپ نے گوا دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج دنیا کی تمام تسبیحات وظائف ساتھیوں بھائیوں بہنوں پڑھنا ہو پڑھیں، لیکن اس ایک عمل کو جس کو مشکل سے 1-1.5 منٹ کا 2 منٹ کا وقت لگ جائے گا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں دل کرے، جس طرح نماز کے لیے اہتمام کر کے بیٹھتے ہیں نا کہ جب پوری نماز پڑھتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح اس عمل کو پڑھنے کے لیے بھی اپنے فارغ وقت میں سکون سے بیٹھ جائیے گا، گھر میں، دکان میں، دفتر میں، جہاں چاہیں، کوئی پابندی نہیں، اور ایک بار بیٹھ جائیں، درود شریف پڑھ کے جو 5 وظائف بتائے ہیں، اور 5واں وظیفہ بھی جب پڑھ لیں یا ربنا کا بتائی ہوئی تعداد میں، تو آخر میں درود شریف پڑھیے گا جو شروع میں پڑھا تھا، اور اللہ پاک سے خوب ساری دعاؤں کو مانگتے ہوئے عمل کمپلیٹ کرنا ہے۔ اب آخری وظیفہ سمجھ لیں، یا ربنا 1 بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا۔ دوستو آج 18 شعبان پیر کے دن کا آخری وظیفہ یا ربنا کا آج کے اس مجرب ترین عمل میں صرف 11 بار ہی پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھ لیں تو آخر میں درود شریف پڑھ کے اللہ پاک سے خوب ساری دعائیں کیجیے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت کے لیے اللہ پاک کا کوئی بھی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اس ویڈیو کو اگر لائک کرنا چاہیں تو ضرور لائک کیجیے گا، اور اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے اگر آپ کا کسی بہن بھائی دوست احباب کا بھلا ہو گیا تو اس کار خیر میں، اس نیکی کے حصے میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آپ کو آباد رکھے، آپ کے رزق میں، مال میں، برکت میں، جان میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنی خصوصی نظر کرم عطا فرمائے۔ دوستو ہمیشہ نماز کی پابندی لازمی رکھنا اور اللہ پاک کی راہ میں دیتے رہنا۔ اللہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔